السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی صحیح سلامت رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میں محمد گلاب انڈیا سے، میں جامعہ سلفیہ بنارس میں زیر تعلیم ہوں اور عالم اول میں ابھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ شیخ، میرا ایک سوال تھا وراثت کے متعلق کہ آج سے 10 سال پہلے میرے والد صاحب آرمی میں رہتے تھے، اور آج سے پہلے تو 10 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی، اور یہ انڈیا کا قانون ہے کہ وفات کے بعد ان کی وائف کو پینشن وغیرہ دیا جاتا ہے۔ تو میری امی الحمدللہ بھی زندہ ہے اور ان کو پینشن وغیرہ بھی ملتا ہے۔ تو ایسا ہی میرے گھر کے اندر میرے جو بھائی ہیں، میں اور میرے ایک بھائی، ہم لوگ 2 بھائی اور 2 بہن ہیں۔ دونوں بہنوں کی بھی شادی ہو چکی ہے اور بھائی صاحب کی بھی شادی ہو چکی ہے، اور میں ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو اور بھائی صاحب الحمدللہ تندرست بھی ہیں اور کماتے بھی ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو شیخ، میرا انہی کے متعلق سوال تھا کہ جو میری امی کو جو پیسہ ملتا ہے، تو بھائی صاحب اس میں سے حصے مانگ رہے ہیں، اور وہ الگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور الگ ہو چکے ہیں اور اپنے پریوار لے کر اپنا کماتے ہیں، اپنے پریوار کو دیتے ہیں، ہم لوگ کو کچھ روپیہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بول رہے ہیں کہ ابو کا جو پینشن ملتا ہے اسلام کے اعتبار سے میرا بھی حق ہوا، اس میں سے چند پیسہ میرے لیے نکالو اور اپنا تم لوگ اس میں سے لو اور کھاؤ۔ جی تو شیخ رہنمائی کریں، تھوڑا جلدی اس کا جواب دیں، اور یوٹیوب پر نہ بلکہ ہم کو واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر دیں جی کہ اس کے متعلق جو کن کا کتنا بنے گا، اگر بھائی صاحب کا کتنا بنے گا اور میرا کتنا بنے گا۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب جلد از جلد دیں گے، اس لیے کہ تھوڑا گھر میں لفڑا چل رہا ہے، اور وہ بھی اسلامی حقوق ہی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسلام کے اعتبار سے جو ہو میرا حق ہوا دے دو، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسلام کے اعتبار سے جتنا ان کا حق ہوا میں ان کو مہینے کا دیتا رہوں، اور جو میرا بنے لیتا رہوں۔ کیا ان کا حق پینشن کے اندر بنتا ہے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے تو کیوں؟ اوکے، اس سوال کا جواب دے کر شکریہ کا موقع۔ 2 چیزیں میں بتانا چاہوں، 2 چیزیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام ہے محمد بلال غالباً، اور جامعہ سلفیہ کے آپ طالب علم ہیں۔ 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ادب سے۔ پہلی بات تو یہ کہ وراثت کے جو مسائل ہیں اور وہ سوال اور جواب، اس کے بارے میں اہل علم کی نصیحت ہے کہ ان کو اس طرز پر سوشل میڈیا پر ڈسکس نہ کیا جائے، بلکہ بعض امور ایسے مخفی رہ جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر ظاہر نہیں ہوتے، اور ان تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے۔ تو میں عام طور پر وراثت کی تقسیم کے جوابات نہیں دیتا ہوں، اور علماء سے کہتا ہوں یا سائل سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے شہر کے مقامی جو علماء ہیں ان سے مشورہ کریں، وہ آپ کو صحیح طور پر بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھیں گے بھی، اور وہ کسی نتیجے پر آپ کو پہنچائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، نمبر 2 یہ کہ آپ ایک ایسے ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر مقتضیٰ میرے خیال سے جو شیخ الحدیث ہیں یا مفتی ہیں جامعہ بنارس سلفیہ کے، ان سے میرا آپ سلام کہیں، اور اساتذہ کو اللہ رب العالمین حفظ و امان میں رکھے، آپ تمام کو بھی اللہ تعالیٰ علم سے نوازتا رہے، جامعہ بنارس سلفیہ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ کے یہاں تو علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ان سے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا اور انہی سے اس سوال کا جواب لینا چاہیے تھا۔ بہرحال میں اختصار سے شیخ محمد السلمی حفظہ اللہ سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا، کئی علماء سے اسی طرح کا سعودی عرب میں سوال پوچھا گیا کہ جو راتب التقاعد بعد الوفاء، وفات کے بعد جو پینشن دی جاتی ہے سعودی گورنمنٹ کی یا کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے، کیا وہ وراثت کا حصہ ہے اور اس میں بچوں کا کتنا حق ہوگا؟ تو سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ راتب التقاعد لیس ارثاً، شیخ السلمی یہ فرما رہے ہیں کہ جو پینشن ہوتی ہے یہ میراث کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ جائیداد نہیں ہے جو آپ کے والد بطور وراثت آپ کو چھوڑ کر گئے ہوں۔
وإنما هو نوع من التكافل بين انما نوع من التکافل، یہ تو دراصل اس نظام کا حصہ ہے جو کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کی کفالت کے لیے یا آپ کی والد کے بعد جو اس پینشن کے مستحق ہیں ان کو مستحکم اور خود کفیل بنانے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. الموظف وبين الدولة التي قامت برعاية هذا الأمر. اب اس امپلائی، جیسے کہ آپ کے والد تھے گورنمنٹ امپلائی تھے، تو وہ امپلائی ہندوستانی گورنمنٹ کا تھا. اب ہندوستانی گورنمنٹ کا قانون یہ ہے کہ وفات کے بعد غالباً 50% سیلری 7-8 سال تک بیوہ کو دی جاتی ہے. تو یہ گورنمنٹ بیوہ کو دیتی ہے، نہ کہ سارے جو کہ وراثت کے حقدار ہیں ان کو دیتی ہے. تو یہ بیوہ کا حق ہے. اب بیوہ اس کو کس پر خرچ کرتی ہے یہ اس کے مزاج کے اوپر ہے، یا اس کی پراپرٹی سمجھی جائے گی اس کو. یہ میراث کا حصہ نہیں ہے. فهو من التكافل الاجتماعي. هو من التکافل الاجتماعی. یہ تو جو نظام حکومت نے بنایا ہے تاکہ جو سوسائٹی ہے وہ غربت اور پسماندگی کا شکار نہ ہو، اور ایک وہ سرپرست جو کہ کما کر لاتا تھا گھر میں، اور وہ اگر اس کو وہ وفات پا چکا ہے تو اس کے بچے اور اس کی بیوہ یا اس کا گھرانہ متاثر نہ ہو. تو یہ اس کو خود کفیل بنانے کے لیے ہے، اس کی وراثت کا حصہ نہیں ہے یہ. تعاوني، وبالتالي فإن طريقة التوزيع هو على حسب النظام. هو على حسب النظام. حکومت کا جو قاعدہ قانون ہے وفات کے بعد جو پینشن دی جاتی ہے وہ کس کو دی جائے گی؟ اگر اس قانون کے مطابق یہ ہے کہ تمام بچوں کو ملنی چاہیے تو تمام بچوں کو ملنی چاہیے. لیکن ہندوستان کا قانون یہ نہیں ہے. ہندوستان کا قانون یہ ہے کہ وفات کے بعد پینشن بیوی کو ملے گی. ہسبینڈ کی جو پینشن ہے وہ بیوی کو ملے گی، اور بیوی کو بھی میرے خیال سے 7-8 سال ملتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے، آپ کی والدہ کا سایہ تادیر آپ پر قائم رکھے، اور آپ کے والد کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے. اہل علم کے مطابق یہ وراثت کا حصہ نہیں ہے. یہ حکومت آپ کی والدہ کو اس لیے دے رہی ہے تاکہ وہ محتاجی اور پریشانی سے دور رہ سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر بن جائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی پریشانیوں کی پریشانی دور کر دے. کمزوروں کو اللہ تعالی ان کی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے. جاہلوں کو اللہ رب العالمین علم سے نواز دے، اور کمزوروں کو صحت، اللہ تعالی بیماروں کو صحت یابی سے مالا مال فرما دے. اپنا بہت خیال رکھیے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں. اور آپ اپنی آراء سے بھی ہمیں نواز سکتے ہیں. ویڈیو کیسی لگتی ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور لائک ضرور کر دیا کیجئے، کیونکہ لائک اگر آپ کریں گے تو ہماری ویڈیوز کی اسٹرینتھ بڑھے گی، اس کی طاقت بڑھے گی، اور یوٹیوب آپ کے ریکمنڈیشن پر دوسروں کو بھی اسے دکھانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.